75 سالوں سے اس ملک کے غریب عوام کا استحصال جاری ہے، محنت یہ کرتا ہے اور پل کوئی اور کاتا ہے، پسینہ یہ بہاتا ہے لیکن مزے کوئی اور کرتا ہے۔ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے، جس میں کسان کی نمائندگی جاگیردار کرتا ہے، جس میں مظلوم کی نمائندگی ظالم کرتا ہے۔ 75 سالوں سے جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے ظالم کرتا ہے۔ 75 سالوں سے جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے، جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، جنہوں نے اس خطے کے عوام کے ساتھ غداری اور بے وفائی کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا، آج بھی وہی طبقہ کبھی پیپلز پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں تمہاری اوپر مسلط ہے۔ لوگوں، یہ ایک کلب ہے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا۔ ان کے نگاہوں میں ان کی بلیوں کی قدر تو ہے، وہ اپنی کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ غریب کا اور غریب کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ بھوک کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ مہینہ کے آخری دن اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا فیس ادا نہ کر سکے، بجلی، پانی اور گیس کا اور گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکے، اس پر کیسی قیامتی گزرتی ہے۔ ان جاگیرداروں اور ان سرمایہ داروں کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں، آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کا راستہ۔ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس میں مزدور کی عزت ہے، اس میں مزدور کی حقوق کی حفاظت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں چلتے ہوئے مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور دعا کی اور فرمایا کہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو۔ میرے بھائیوں، میں جب نظام کی بات کرتا ہوں تو میں خلافت کی بات کرتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو اپنے کندھے پر کپڑا رکھ کر بیچنے کے لیے بازار گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے تو لوگ دوسروں کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے تو آپ کا وقت اب آپ کا ذاتی نہیں ہے، پوری امت کا ہے۔ ان کے لیے تنخواہ مقرر کیا گیا، لیکن 1 سال بعد جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی تنخواہ کم ہے اور بچے زیادہ ہیں، ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابوبکر انہوں نے فرمایا کہ میری اس ملک میں اور خلافت میں ہر مزدور کے تنخواہ میں اضافہ کرو، اس کے بعد میری تنخواہ میں اضافہ کرو۔ میرے دوستو، میں اس نظام کی بات کرتا ہوں جس میں ایک خلیفہ بھی مزدور کی طرح تنخواہ لیتا ہے۔ آپ کا یہ بھائی خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، اللہ نے اختیارات کچھ دنوں کے لیے دیے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے وزراء کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا، اس لیے کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں
تنخواہ عام مزدور کا 18,000 روپیہ لیتے تھے. مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا, مجھے ہمارے منسٹر نے کہا کہ اس پر ہم کیا کریں گے 18,000 روپیہ لے کر. میں نے کہا آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم مراعات کے لیے نہیں جاتے ہیں, ہم خدمت کے لیے جاتے ہیں. آپ نے اگر مراعات کے لیے کام کرنا ہے پھر سیاست چھوڑو, پھر قوم سے معافی مانگو. جب تک میں وزیر خزانہ ہوں میں خود بھی 18,000 روپیہ تنخواہ لوں گا اور آپ کو بھی 18,000 کو تنخواہ دوں گا. میرے دوستو, میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس فائنانشل مینجمنٹ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا پر 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا. وی آئی پی کلچر ہم نے ختم کیا تھا. اپنے بچوں کے لیے ہم نے یونیورسٹیوں کھولی, کالجز کھولے تھے. رات 12 بجے بھی میرا دروازہ ایک غریب کے لیے کھلا رہتا تھا. رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے سینئر منسٹر کے گھر آتا تھا, اور رات کے 12 بجے بھی اگر کوئی پولیس اس کو چھیڑتا مجھے فون کرتے, ورنہ فوری طور پر میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ بات کرتے. میرے دوستو, آپ لوگوں نے اس ملک میں ان تمام جماعتوں کو دیکھا, ان پارٹیوں کو دیکھا, جرنیلوں کو دیکھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا انقلاب آیا آپ کی زندگی میں, کیا خوشی نصیب ہوئی اس ملک میں مزدور کو. یہ پاکستان ہے, ایک آدمی 65 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے, ان کے پیٹ میں بھی ایک چھوٹا سا میدا لگا ہے, اور ایک مزدور کو 15 اور 20,000 تنخواہ بھی میسر نہیں ہے. کیا ہمارا خون مختلف ہے؟ کیا ایک کا میدا بہت بڑا اور دوسرا کا چھوٹا ہے؟ میرے دوستو, یہ ظلم, یہ استحصال کا نظام, اب اس کو بدلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو. ہم آپ کو آپ کا حق دے سکتے ہیں, ہم مزدوروں کے لیے لڑ سکتے ہیں. میں نے اس بار قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں بہت ساری ٹکٹ مزدوروں کو دیے ہیں. جب مزدور قومی اسمبلی میں جائے گا تب آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. جب غریب قومی اسمبلی میں جائے گا تب غریب کی زندگی میں انقلاب آئے گا. یہ شہزادے ادھر بیٹھیں گے, آپ کو کبھی بھی حق نہیں ملے گا. وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ ان کو ووٹ دے, آپ ان کو سپورٹ دے, آپ ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگائے. لیکن میں مزدور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر میں بس غریب پیدا ہو اور سرمایہ داروں کے گھروں میں سرمایہ دار پیدا ہو. یہ وہی لوگ ہیں جن کے کتوں کے لیے باہر سے فرانس سے خوراک درآمد ہوتا ہے, ان کی بھیڑیوں کے لیے باہر سے خوراک درآمد ہوتا ہے, ان کے بھیڑی اور کتوں کے شیمپو بھی باہر سے آتے ہیں. تو جس نظام میں کتے اور بلی مزے میں ہو اور غریب کا بیٹا مشکل میں ہو, تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, آپ بتائیں اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں, ہم آپ میں سے ہیں. میں کالج میں پڑھتا تھا اور چھٹیوں کے دوران مزدوری کر کے اپنے ہاسٹل اخراجات کے لیے محنت کرتا تھا. میرے والد صاحب بھی ایک مزدور. میں جانتا ہوں کہ غریب کا مسئلہ کیا ہے, کاشتکار کا مسئلہ کیا ہے, دہقان کا مسئلہ کیا ہے, ایک دیہڑی پر کام کرنے والے کا مسئلہ کیا ہے. یہاں میں لاہور میں رہتا ہوں, روز دیکھتا ہوں لوگ صبح نکلتے ہیں, چوک اور چوراہوں میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں اور شام مایوس ہو کر اپنے گھر واپس جاتے ہیں.
کون خیال رکھتا ہے ان غریبوں کا؟ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک بار گاڑی میں تھا جناب قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ، تو رات 11-12 بجے تھے۔ پشاور میں ایک بچہ چاکلیٹ اور کھلونے فروخت کرتا تھا۔ جب اس نے ہماری طرف اشارہ کیا، قاضی صاحب نے گاڑی روکی، اس کو اپنے گاڑی میں بٹھایا، ان کو ان کے گھر تک پہنچایا اور مجھے کہا کہ سراج، ان کی بھی کوئی ماں ہے جو ان کے انتظار میں ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی باپ ہے جو ان کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے آج یہ بچہ شدید سردی میں مجبور ہے یہاں کھلونے اور چاکلیٹ فروخت کرنے۔ میں نے اپنے امیری جماعت کو دیکھا، قاضی حسین احمد کو دیکھا، بار بار اس بچے کے ماتھے کا بوسہ بھی لیتے رہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بھی بہتے رہے۔ میرے دوستو، یہ لوگ اقتدار تک آئیں گے، غریب کی زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ اللہ نے موقع دیا، لوگوں، ہم غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا، ہر بے روزگار نوجوان کو ہم روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ اللہ نے موقع دیا، ہر بوڑھے باپ اور ماں کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ اللہ نے موقع دیا، ہر مظلوم کی وکالت ریاست کرے گی، حکومت کرے گی۔ میرے دوستو،